امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 سے زائد انبیاء اور پیغمبر بھیجے، جنہوں نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن چند قومیں جن کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، وہ اپنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنی۔ لیکن ہم اس خوش قسمت قوم میں سے ہیں جس میں تمام عیب ہیں جو سابقہ قوموں میں تھے۔ لیکن سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی دعاؤں کی بدولت نہ ہی ابھی تک ہماری شکلیں بگڑی اور نہ ہی ابھی تک اللہ کا ہم پر سخت عذاب آیا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع قوم عاد ہے۔ قوم عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا نہیں مانتے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کے ذرائع نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، اور اللہ کی یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نواز کر قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی، کیا تم ہمارے پاس اس لیے ہو کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعدے سناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے اللہ کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد مذکورہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ ہود آیات نمبر 50 اور 60 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت سے نوازا تھا، چنانچہ شداد ابن ہاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری جسامت والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عاد علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعدے سناتے ہو۔ معاذ اللہ، ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کی آندھی تنقید نے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کی چیلنج کر رہے تھے۔ بہرحال جب ان کی سرکشی نے طول پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پر عذاب رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیاتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ قوم عاد اعقاف میں رہتی تھی۔ اعقاف عمان اور خضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان تھا ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ ایمان لائے اور آپ کی تذکیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تذکیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی اور وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے جن میں سے مرصدن بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں املیک کی سکونیت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننیال قوم ہاد میں تھا۔ اس علاقے میں یہ وفد مکہ مکرمہ کی حویلی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاد میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں گے اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجات کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کے لیے دعا کریں۔ اس وقت مرصد بن سعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ ان لوگوں نے مرصد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے کیل اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا اور اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا گیا تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی گھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر میں وہاں ہی عبادت کرتے رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔